امریکہ میں اسلام کے خلاف بنائی جانے والی ایک توہین آمیز فلم انوسینس آف مسلمز کے خلاف آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے، اور اسی متفقہ قرارداد مذمت پہ ہم گفتگو کریں۔ ہمارے پاس قومی اسمبلی کے 4 معزز ارکان موجود ہیں۔ خرم دستگیر خان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویٹیکن نے تو اس فلم کی مذمت کر دی ہے اور کہا ہے جی کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن صدر اوباما انہوں نے اس فلم کی مذمت نہیں کی ابھی تک، بلکہ وہ تو دھمکی دے رہے ہیں کہ لیبیا میں جن لوگوں نے میرے ایمبیسڈر کے خلاف سخت کارروائی کی ہے میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا، لیکن انہوں نے ابھی تک اس فلم کی مذمت نہیں کی۔ نہیں، اگر انہیں مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر ملک کی ثقافت کے مطابق کچھ احترام کی ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ ان کا تقدس پامال نہیں کر سکتے۔ مثلا آسٹریا میں ابھی بھی آپ جو جوش جینوسائیڈ ان کی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا تھا اس کے خلاف بات کریں، اس کو ڈینائی کریں، وہ غیر قانونی ہے، آپ کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح فرانس میں بڑا فیمس ہولوکاسٹ میں آسٹریا میں اس کو ڈینائی کرنا قانون کے خلاف ہے، آپ کو پولیس جو ہے پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اس طرح فرانس میں آپ کو پتا ہے کہ حجاب کے اوپر پابندی لگی۔ اب حالانکہ حجاب جو ہے یا جس طرح کا آپ ڈریس پہننا چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک انسان کا بیسک حق ہے، لیکن انہوں نے اپنی سوسائٹی کے مطابق، ہمارا اس کے بارے میں جو بھی خیال ہے، لیکن ہر سوسائٹی نے اپنے اقدار اور اپنا کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق بعض چیزوں کو کرمنلائز کیا ہوا ہے۔ یہی بات اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود ہے، اور لیبیا میں مجھے دکھ ہے کہ یہ معاملہ وہاں تک پہنچا کہ اب بجائے یہ کہ اس بات پر فوکس کیا جاتا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ایک ہماری سب سے مقدس ترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف اس قسم کی مذموم جو ہے وہ فلم بنی ہے، اب وہ فوکس اس پہ ہو گیا کہ جنہوں نے ایمبیسڈر کو مارا ہم ان کو پکڑیں گے۔ صدر اوباما کو اس کی بہرحال یہ مطالبہ ہے ہمارا۔ یہ جس بندے نے فلم بنائی ہے یہ کون ہے؟ کچھ اس کے بارے میں یہ اس کے بارے میں انفارمیشن آج دوپہر میں پوری کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان کا نام نکولا بیسل نکولا ہے، جو کہ ایک اسرائیلی امریکن ہے۔ ان کے اوپر یہ 21 مہینے جیل بھی کاٹ چکے ہیں فیڈرل فراڈ میں، اور ان کے اوپر $8 لاکھ کا ان کو فائن بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے فلم بنائی ہے جس طرح آپ نے فرمایا $50 لاکھ کے سرمایے سے، جس میں زیادہ یہی رپورٹ کیا ہے مغربی اخباروں نے کہ جو ہے جوش لوگوں کا اس میں پیسہ تھا، اور مینلی جو اس میں پروموٹر تھے ایک مورس صادق صاحب ہیں جو مصر کے کوپٹک کرسچن کی طرف سے۔ خرم صاحب، میں اس فلم کی تفصیل میں نہیں جاتا جی، لیکن میں نے کیونکہ کچھ کلپس دیکھے ہیں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک وکٹم ہوں اور میرے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے اگر میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اور اتنی گھٹیا فلم ہے، اتنے اس میں قابل اعتراض قسم کے مناظر ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر اس کی اوباما صاحب مذمت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گندی، ذلیل اور گھٹیا ذہنیت امریکہ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ جی نہیں، یہ نفرت اور تعصب تو پھیلا ہے امریکہ میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، گزارا صاحب بھی آپ ریسرچ کریں گے، لیکن صدر اوباما کو اور وہاں کے جو بلکہ کرسچن لیڈرز ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ریبائز ہیں جوش کمیونٹی کے، ان سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ناظرین میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر ایکٹیو ہے کہ یوٹیوب استعمال کرنے والا ہر پاکستانی یوٹیوب کی انتظامیہ کو ای میل کرے کہیں کہ اس ویڈیو کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر بلینکٹ بین نہیں لگایا یوٹیوب نے، کیونکہ یہ ہمارے جذبات کا معاملہ ہے۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے تو اس کو یوٹیوب کو بین کر دیا ہے۔ لوکل بین تو لگے ہیں لیکن انٹرنیشنل انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے اس کو ریموو نہیں کیا ابھی تک۔ ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے، اور یہی ایک احتجاج کا درست اور پرامن طریقہ ہے کہ آپ اس انتظامیہ سے کہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اس کو اپنی تجارت کی بھیڑ نہ چڑھائیں، اس کو وہاں سے اٹھا لیں، اور یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا۔ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر صدر اوباما کو ای میل کریں آج ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہاں جا کے کہ کہیں کہ آپ اس کی مذمت کریں، مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو جذبات ہیں ان تک پہنچائیں پرامن طریقے سے۔ عثمان ایڈوکیٹ صاحب، اوباما صاحب نے مذمت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ الیکشن کمپین باقاعدہ چلا رہے ہیں، ان کو اس طرح کے لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہے جو بھی ہے ان سے ان کی امیدیں وابستہ ہے کہ یہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ اگر اس طرح کا انہوں نے تردید کی، میرے خیال میں تو ان کا جو ووٹ بینک ہے جو اس طرح کے لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اور پھر ان کو ہارنے کا بڑا خطرہ ہے۔ اب میں گزارش کروں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑی غلطی ایک عرب لیگ کی ہے، اور دوسری ہماری پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے۔ اب ہم روس کو گلے لگانے جا رہے ہیں، ابھی پوٹن صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان،
اور ہم ڈرافٹ بنا رہے ہیں، ایم او یوز سائن کرنے جا رہے ہیں روس کے ساتھ. اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جو روس کا نام زبان پہ لاتا تو ہم اس کو فتویٰ دیتے کہ یہ کافر ہے. روس نے کبھی کسی مذہب کا جو ہے مذاق نہیں اڑایا، بلکہ تمام مذاہب کا جو ہے انہوں نے احترام کیا. ابھی میں روس گیا تھا، ماسکو میں تھا، تو وہاں پہ میں میوزیم گیا ماسکو میں، جہاں 2.5 کروڑ روسی سیکنڈ وار میں مرے اور جن کے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں میوزیم پہ. تو انہوں نے جو ہے میوزیم کے تینوں اطراف میں ایک چرچ بنایا ہے، ایک مسجد بنایا ہے اور ایک یہودیوں کا عبادت گاہ بنایا ہے. اور میں رمضان کا مہینہ تھا، مسجد کے سامنے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ماسکو حکومت کی جانب سے یہاں جو بھی مسلمان آ کے افطار کرے اور سحری کرے، یہ تمام اخراجات جو ہے روسی وہ ماسکو حکومت برداشت کرے گی. تو روس کا اس طرح کا ایک کلچر ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں وکیل تھا خوزدار میں، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے پریس کلب خوزدار، تو میں بھی ان کو سننے کے لیے گیا، بڑا پاکستان کا نام ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت امریکہ عراق پہ چڑھائی کر بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ کاش روس نہیں ٹوٹتا. روس کے ٹوٹنے کے بعد اور امریکہ جو ہے بے لگام گھوڑے کی طرح جدھر بھی چاہے چڑھائی کرے. تو میں فضل الرحمان صاحب کو یہ کہوں گا کہ بڑے لیڈر کو کل نظر آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ کل نظر آتا کہ آپ روس کے خلاف سب سے پہلے جو ہے جا کے افغانستان میں لڑائی لڑی، یہاں لوگوں کو تیار کیا، روس کے خلاف ایک نفرت پیدا کی. وہ مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، وہ مولانا فضل الرحمان خلیل تھے جو جہاں جا کے لڑے تھے روس کے خلاف. نہیں، یہاں مولانا فضل الرحمان نرسری یہاں سے تیار کر کے وہاں بھیجا جاتا تھا. اچھا، یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ روس کے اتنے بڑے پرستار ہیں، تو اب رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسٹر پوٹن، وہ پرائم منسٹر، وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو آپ تو خوش ہوں گے. بالکل ویلکم کریں گے. اور ہم کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے ساتھ نہیں، روس کے ساتھ ہم تعلقات بنانی چاہیے. اچھا آسما ارباب صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کر لی، امریکہ کی مذمت بھی کر دی. اب بہت سے آپ نے گفتگو کی ابتدا میں پاکستان کے اندرونی مسائل کا ذکر کیا تھا، لیکن آپ اگر برا نہ منائیں تو آپ اپوزیشن کو اس پہ ذمہ داری ڈال دیتی ہیں. کوئی ایسی ہمیں تجویز دیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے کوئی اندرونی معاملات تھوڑے سے حل کر لیں. دیکھیں، یہ وقت اپوزیشن کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کا یا کسی اور خاص پارٹی پر ڈالنے کا نہیں ہے. یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آل پارٹیز شوڈ رائز ابو دیئر پارٹی لیولز اور ایک پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ پاکستان میں مسائل صرف دہشت گردی یا ایکسٹریمزم مسئلہ نہیں ہے. اب مسائل اور چاروں طرف سپریڈ ہو گئے ہیں، بالخصوص فاٹا، کے پی کے اور بلوچستان میں مسائل ان گنت ہیں. ابھی آپ دیکھیں گلگت میں بھی جو شیعہ سنی ہوا کا ایشو نکلا ہے، اگر یہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اگر اس کو پاکستان کے لیڈران کنٹرول نہیں کریں گے تو وی آر ناٹ ویٹنگ فار اینی فارن انٹرونشن کہ وہ آ کے اس کو کنٹرول کرے. یہ تو ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے. اس کے لیے آپ اس میں کوئی ڈائلاگ تو شروع ہونا چاہیے. بالکل ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی ہر ایک گورنمنٹ سے انٹرم پرائم منسٹر کون ہوگا، الیکشن ان کو اپنے انٹرسٹ سے مقصد ہے، لیکن کوئی بھی ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا یا کسی نے میسج نہیں بھیجا اپنے پارٹی لیڈران کے ذریعے کہ بھئی آپ بیٹھے اس کے اوپر ڈائلاگ کریں نا. یہ ایکسٹریمزم جو ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے جو اندر کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں تو اتحاد قائم کرے، وہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. میر صاحب، کولیشن پارٹنرز جو ہے ہر کسی کا اپنا منشور ہے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ، اور شاید ہمیں ٹائم لگے گا اور بہت ہم سمجھ چکے ہیں، پاکستان میں پہلی دفعہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ہر کسی کا اپنا منشور ہوتا ہے، اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور ان سب کو لینا پڑتا ہے. اٹس اے ویری ویری ڈیلیکیٹ سچویشن گورنمنٹ کے لیے بھی. لیکن اگر آپ دوسرے پردے کے دوسرے سائڈ پر دیکھیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آج بھی معلوم ہے کہ آج بھی ایسے عناصر ہیں جو تھوڑی بہت جمہوریت ہے اس کو بھی چلنے نہیں دے رہے. عناصر ہیں، وہ عناصر کون ہے یہ میں اب ان سے نہیں پوچھوں گا، آسیہ ناصر صاحب سے پوچھوں گا وقفے کے بعد.
امریکہ میں اسلام کے خلاف بننے والی ایک توہین آمیز فلم پہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد مذمت منظور کی گئی. اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. وقفے سے پہلے ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے صدر اوباما کو بھی اس فلم کی مذمت کرنی چاہیے اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ جو فلم ہے، فلم کا جو بنانے والا فلم میکر ہے وہ پورے امریکہ کی نمائندگی نہیں کرتا. یقیناً امریکہ میں دوسرے لوگ بھی ہیں، مثلاً ایک مائک گریول صاحب ہیں جو پاکستان آئے ہوئے ہیں اور عافیہ صدیقی کی حمایت میں اس کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ایسے جو امریکی ہیں ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اوباما صاحب تو امریکہ کے منتخب صدر ہیں، اور اگر واقعی یہ فلم جو ہے یہ پورے امریکہ کی نمائندگی نہیں کرتی تو امریکہ کے منتخب صدر کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت تو کر دے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آسیہ ناصر صاحبہ. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے امریکہ کی مذمت کریں، فلم کی بھی مذمت کریں، لیکن ہمیں اندرونی اتحاد بھی قائم کرنا چاہیے. تو آسمہ ارباب صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ عناصر پاکستان میں ابھی بھی جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کچھ آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ یہ کون سے عناصر ہیں جو جمہوریت اور ہمارے اندرونی اتحاد کے لیے خطرہ ہیں؟ جی بہت شکریہ حامد صاحب. ایک دفعہ پھر میں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کی بات کو مکمل طور پر انڈورس کروں گی کہ صدر اوباما کو اس کی فوری طور پر مذمت کرنی چاہیے. امریکہ کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ میں جتنے بھی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ بستے ہیں ان سب کو وہاں پر پرزور احتجاج کرنا چاہیے ایسے عناصر کا جو یہ جو عناصر ہیں ٹیری جونز جیسے اور یہ جو فلم میکر ہے یہ حقانی نیٹ ورک سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے اس دنیا میں، اور وہ جو ہے اپنی حرکات سے باز نہیں آتے. تو اس لیے چاہیے کہ وہ جو ایک بہت بڑی سائلنٹ میجورٹی ہے اس کو باہر نکلنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مذمت کرے اور ان لوگوں کو دوبارہ اس طرح کے حرکات کرنے کا جو ہے موقع نہ ملے. جو آپ نے عناصر کی بات کی پہلے، تو میں واضح طور پر آپ کو بتاؤں کہ اس میں عناصر امریکہ کو بھی نہیں سمجھتی، میں عناصر پاکستانی فوج کو بھی نہیں سمجھتی، میں عناصر یہاں کی بیوروکریسی کو بھی نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ عناصر جو نہیں چاہتے کہ یہاں پر جمہوریت قائم ہو اور پنپے وہ ہم خود ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خود اپنا احتساب کریں کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے جو رویے ہیں وہ کتنے جمہوری ہیں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کتنی جمہوریت ہے. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ جس دن یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں مکمل جمہوریت آ جائے گی اس دن میں سمجھوں گی کہ یہاں پر مکمل جمہوریت آ گئی ہے. جس دن یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ مخصوص خاندانوں سے نکل کر ایک عام آدمی تک پہنچے گی تو میں آپ کی پارٹی جمعیت علماء اسلام میں جمہوریت ہے؟ بالکل ہے. تو اس میں وہ خاندانی نظام نہیں ہے؟ پہلے مولانا مفتی محمود تھے، مولانا فضل الرحمان نہیں. دیکھیے جی وہ مولانا فضل الرحمان کے دو بھائی بھی ارکان اسمبلی ہیں. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہے مولانا صاحب کے بعد اگر کسی اور میں اتنی اہلیت ہوگی، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں جب پارٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑے شفاف طریقے سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بالکل ایک غیر جانبدارانہ جو تجزیہ ہے یا ایز آبزرور آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے خود جو ہوتے دیکھا ہے وہاں پر، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پر کسی قسم کے بھی جو ہے اپنے آپ کو امپوز کیا جاتا ہے خاندانوں کو، یا خاندانی یا موروثی سیاست جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. اگر مولانا صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی زندگی دے، لیکن جب بھی کبھی ایسا موقع آیا کہ پارٹی میں اگر ہو ہے تو مکمل جمہوری طریقے سے ہی ہوگا. جی آپ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ محترمہ نے آسمہ ارباب صاحبہ نے اپوزیشن کا نام لیا. اب حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں جہاں سب سے گمبھیر صورتحال ہے کراچی اور بلوچستان، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تک نہیں ہے. تو جہاں تو اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے وہاں کیا رکاوٹ ہے معاملات کو درست کرنے میں یہ جاننا چاہوں گا. اور یہ معاملہ اس لیے بھی اٹھا ہے، آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ نگران حکومتوں کی بات ہو رہی ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس صوبوں میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں گے. وہاں بات کرنے کے لیے ایک اپوزیشن لیڈر 4.5 سال ہو گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں ابھی تک یہ حکومتیں جہاں اور جو گورننگ کوalition ہے وہی لوگ ان صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن. تو اپوزیشن رکاوٹ کبھی بھی نہیں رہی. جہاں اگر حکومت نے صدقے دل سے کوشش کی ہے وہاں ہمیشہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یونٹی کی بات ہے، یونٹی کسی بنیاد پر قائم ہونی ہے. اب یہاں ذکر بھی ہوا پرویز مشرف کا بھی، ہم کس طرح کہیں کہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈیفینسیبل نہیں ہے کیونکہ مشرف کے دور میں 12 ڈرون کے حملے ہوئے، ان کے دور میں 300 ہو گئے. کیا ڈیفنس ہے؟ چلیں آپس میں کیا لڑنا ہے. لیکن عثمان صاحب بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا واقعی جو بلوچستان کے حالات کی خرابی کی ذمہ داری صرف اس کمزور سی سویلین حکومت پہ ڈال دینا جو ہے یہ انصاف ہے؟ جی اس میں سویلین حکومت کا بھی ہاتھ ہے. اس میں سب سے بڑی پارٹنر وہاں پہ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام ہے، سینئر منسٹر ہے.
اور اس بات پہ تھوڑا میں بعد میں آ جاؤں گا. میں ڈاکٹر صاحبہ کی جو اسٹیٹمنٹ ڈپلومیٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا, باقی پارٹیوں پہ اچھا خاصا تنقید کیا, اس میں جمہوریت نہیں ہے, لیکن جب فضل الرحمان صاحب کی باری آئی تو پھر اس کو بڑا جمہوریت پسند سیاستدان شو کیا. بلکہ حافظ حسین احمد صاحب کو آپ جانتے ہیں, سابق سینیٹر, بڑا انٹلیکچوئل عالم آدمی ہے. تھوڑا سا وہ آگے جا رہے تھے تو اس کو ابھی تک بیچارے کو کنارہ کیا ہے, وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک گمنام کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے میرے سوال کا جواب دے دے, ٹائم کم ہے. تو اس میں یہ تمام پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہے خاموش بیٹھی ہے, اور ان کی مرضی سے وہاں بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی مرضی سے جو ہے, کابینہ کی مرضی سے ایف سی جہاں بھی موو کرتی ہے اکارڈنگ ٹو لا کابینہ سائن کر کے اس کو بھیجتی ہے. اور اس میں حکومت کے علاوہ ہمارے ایجنسیاں جو بار بار وزیر اعلیٰ گورنر کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ایجنسیوں کو چاہیے کہ اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرنی چاہیے. اور اس طرح کا رویہ بلوچستان میں روا رکھا ہے, اس سے مزید خرابی ہوگی اور لوگ ریاست سے بدظن ہو گئے, اور اس کا رزلٹ بہت برا نکلے گا. اور اس وقت بلوچستان میں بہت ایک گھٹن سا ہے جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں اور سفر نہیں کر سکتے ہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں, سارے ہاسپٹلز بند ہیں. تو اس میں جو موجودہ پارٹیاں وہاں پہ ہے اس بات کو محسوس کریں کہ جو ایف سی ہے, جو ایجنسیاں ہیں, ان کو جو ہے پابند کرے کہ اکارڈنگ ٹو لا وہ جہاں. بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا, بہت بہت شکریہ. آخر میں جو گفتگو ہوئی ہے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے, یقیناً حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے, لیکن جو پاکستان کے تمام ادارے ہیں جس میں کہ حکومت کے علاوہ فوج بھی ہے, خفیہ ادارے بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, سب کو چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی حالات کو بہتر بنانے کے لیے, اندرونی اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنے اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کریں. اگر ہم اندرونی طور پہ متحد نہیں ہوں گے تو یہ جو دنیا بھر میں سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, کبھی کوئی ایک توہین آمیز فلم بنا کے آپ کو اشتعال دلایا جاتا ہے, کبھی کہیں پہ کتاب لکھ کے, کہیں پہ کارٹون بنا کے آپ کو اشتعال دلایا جاتا ہے, تو آپ صرف مشتعل ہوں گے, غصے میں آ کے 4 گاڑیاں جلائیں گے, کچھ ٹائر جلائیں گے, کسی ایمبیسی پہ حملہ کریں گے, دیٹس آل. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کے پرامن طریقے سے آپ احتجاج بھی کریں اور پرامن طریقے سے اپنے اتحاد کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے, تو شاید آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں. اس لیے احتجاج ضرور کریں لیکن غصے کو قابو میں رکھ کے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.